اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں زندگی میں دوبارہ نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا ہے، اور اس سے بھی بڑا انعام رب کا یہ ہے اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کچھ لوگ تو علالت اور بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس تندرستی اور صحت بھی ہے لیکن رب کی دی ہوئی توفیق نہیں ہے، تو وہ اس ماہ مقدس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو میں اور آپ اگر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو روزہ رکھ کے، قیام کر کے، تلاوت قرآن کر کے، تو یقینی طور پہ ہمیں اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا معمول ہے کہ آپ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، جبکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی رب کی نافرمانی کی ہو، کبھی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کیا ہو، آپ کی زبان پہ ایسا کلمہ جو رب کو ناراض کرنے والا ہو کبھی ہم نے سنا نہیں، تو اس کے باوجود آپ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ شکر صرف الحمدللہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا بھی شکر کا ایک انداز ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ اگر میں گناہوں سے بچا ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، گناہوں سے محفوظ ہوں، تو اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، وما توفیقی الا باللہ، یہ تو میرے رب کی دی ہوئی توفیق ہے۔ تو اب شکرانے کے طور پہ میں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنے والا ہوں، تو لہذا ہمیں بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات جسے ہم اپنی جانب سے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کما حقوق وہ کی جائے، لیکن بحیثیت انسان یقینی طور پہ اس میں بہت سے سکون رہ جاتے ہیں، اس میں بہت سے نقص رہ جاتے ہیں، کچھ ارادتاً کچھ غیر ارادی ہمارے نمبر کم ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو رب کی دی ہوئی توفیق کے بعد ہم نے اللہ سے یہ التجا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول کر لے، ہمارے لیے عبادات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا، ان اعمال کے ذریعے اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنانا۔ پہلے ہی کہا کہ مہینہ رب کی رحمتوں کا مہینہ ہے، رب کی برکات کا مہینہ ہے، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے، اور نازل کیوں کیا ہے اس کے امراض و مقاصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مختصر الفاظ کے اندر بیان فرما دیے۔ ہدی للناس، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کے اوپر اپنا رعب و دبدبہ قائم کر سکو کہ میں اس کا حافظ اور عالم ہوں، میں بڑا اچھا قرآن پڑھنے والا ہوں، یا میں کثرت سے تلاوت کرنے والا ہوں، تو اس خوبی کے ذریعے آپ لوگوں کے اوپر اپنا رعب و دبدبہ قائم کریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ دیے، اتنے پڑھ دیے۔ نہیں، یا اس قرآن کا مقصد مردے کو جمانے کے لیے نہیں، ہدی للناس، یہ زندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بنایا ہے۔ فبشرناک من الہدی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی بالکل واضح دلیلیں رکھ دی ہیں۔ صرف شرط کیا ہے
کہ انسان غور و فکر کے ساتھ اپنی آنکھوں سے تقلید کی عینت اتار کے تحقیق کے نقطہ نظر سے اور صراط مستقیم کی جستجو کے نقطہ نظر سے اس کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے، اس کے پڑھنے کے اوپر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم نے اسے کب نازل فرمایا ہے؟ رمضان میں تو 29 یا 30 دن ہیں، اس میں دن بھی ہیں، راتیں بھی ہیں۔ ہم نے اسے کس میں نازل فرمایا؟ کیونکہ امت کے اندر یہ بھی بہت بڑا اشکال پیدا کیا جاتا ہے اور امت کو ایک دھوکے کے اندر جو ہے مبتلا کیا جاتا ہے کہ جس سے مراد نصف شعبان ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے فیصلے فرماتے ہیں، ان کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے نیک اور بد اور فاسق ہونے کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ فیصلے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم نے قرآن نازل فرمایا تھا۔ اور وہ قرآن کب نازل فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم اس قرآن مجید فرقان حمید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اب دیکھیں شب قدر کے بارے میں تو کسی کو شک شبہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ شب قدر کون سی ہے، لیکن جب میں بتانے کے لیے صحابہ کرام کی مجلس میں آیا تو دیکھا کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اور یہ نااتفاقی اور ناچاکی اور جھگڑے کی نحوست کس حد تک ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑا اہم معاملہ لوگوں کو بتانے والے تھے اور بڑے اجر کثیر کی بات، بڑے نفع والی بات بتانے والے تھے، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے یہ بات بھلا دی گئی۔ تو نبی اسلام کو پھر حکم کیا ہوا کہ آخری عشرے کی 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ نیت کو خالص رکھتے ہوئے ان 5 راتوں میں محنت کریں تو میرے رب کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ ہر رات شب قدر کا ثواب عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ کو انما الاعمال بالنیات، عملوں کے اوپر اجر و ثواب دینے والا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کی نیت کرے فرشتوں لکھ لو، اور جب وہ کر گزرے تو ڈبل ثواب لکھ دو۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ ہم نے ان 5 تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اس کا اجر و ثواب 83 سالوں کی مسلسل بندگی سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی بندگی سے بہتر ہے۔ تو ذات مقام یہ قرآن کیا ہے، اس کا مختصر کا تعارف وقت کی نزاکت کی پیش نظر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے 196، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے سامنے کلام پیش کر رہے ہیں، اس میں کون سی جنبے کی بات ہے، کون سی انوکھی بات ہے؟ جیسے ہم عربی بولتے ہیں ویسے یہ کلام ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور اتنے افسوس کی بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مدرسہ نہیں دیکھا، کسی کالج یونیورسٹی اسکول میں نہیں گئے، تو یہ اپنے پاس سے ہی یا کسی شخص سے سیکھ کے ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام شکوک و شبہات کو ختم کرتے ہوئے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، نازل بہ الروح الامین۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں شب قدر میں سے لوح محفوظ میں نازل فرمایا تھا، وہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق جبریل امین نبی علیہ السلام کے اوپر وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، نبی علیہ السلام قلب اطہر پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، من المنذرین، تاکہ لوگوں کو ڈرائیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ایک دل کی منمانی کا اور ایک اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا صراط مستقیم، دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں۔ اب اگر ہم دن کے اجالوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور اگر ہم تاریکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ظلم میں خود اپنے مقدر میں لکھ لیتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے علاقات بن جاتے ہیں، خواہشات تمنائیں آرزویں پوری کرنے میں دن رات صرف کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صراط جحیم جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا تاکہ ہمارے محبوب پیغمبر لوگوں کو ڈرائیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جہنم بڑی سخت ہے، عذاب شدید اور عذاب غلیظ ہے۔ بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان میں نازل فرمایا گیا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اور یہ قرآن اچانک سے نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ماحول بنایا تھا، اس کے لیے پورے حالات سازگار بنائے گئے تھے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، جتنے بھی انبیاء پہ شریعتیں نازل فرمائی گئی ہیں، ہر نبی نے آخر زمان پیغمبر کا بھی بتایا اور ہر نبی نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے، اس کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہو۔ تو گویا کہ کئی صدیاں پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام کے متعلق لوگوں کی ذہن سازی فرما رہے تھے، انبیاء بھی اس کے متعلق لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اور اس سے بھی اگر آگے چلیے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق لوگوں نے اعتراضات تو بڑے کیے، بڑی فضولیات قسم کی لغویات قسم کی باتیں کھڑی، لیکن دیکھیں اس دنیا میں لکھنے والے بڑی بڑی اچھی کتابیں لکھتے ہیں، انہیں دنیا میں بڑے انعاموں کرام سے نوازا بھی جاتا ہے، لیکن آپ کسی اچھی سے اچھی کتاب کو اور اچھے سے اچھے مصنف کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ہر لکھنے والا ابتدا میں یا آخر میں یہ ضرور جملہ لکھے گا کہ اگر کہیں پہ غلطی ہے، کوئی کمی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، آئندہ کے ایڈیشن میں ہم اسے نکال دیں گے۔ لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید کیونکہ عرش والے کا کلام ہے تو اللہ تبارک نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب مبین فرقان حمید ایسی ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ نے سارے شبہ و شبہات ختم کر دیے، فرمایا اس میں رائے کے دانے کے برابر بھی جو شک کرے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ کتاب مبین ہم نے نازل فرمائی ہے، اب اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے قطعا نہیں ہے۔ پھر مشرکین مکہ نے یہ بھی کہا اچھا تو ایسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ منکرین قرآن، منکرین نبی، منکرین حدیث آگے سے یہ بات بھی کرنے لگے کہ ایسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو عرش والے نے پھر چیلنج دیا قُلْ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سورہ اسراء آیت نمبر 88۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے اللہ نے یہ بھی چیلنج کیا کہ ایک صورت بنا کے دکھاؤ، نہیں، قرآن میں دیکھیں بڑی بڑی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ لہب، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات بھی ہیں۔ اللہ نے چیلنج فرمایا کہ یہ بنا کے دکھائے، نہیں، فرمایا اچھا ایسے کرو سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو، بڑے بڑے ادیبوں، شعراء کو، پروفیسروں کو، پڑھے لکھوں کو سب کچھ جگہ کر دو، اکٹھا کر دو، اس قرآن جیسی، اس کلام جیسی کلام بنا کے دکھاؤ، کتاب بنا کے دکھاؤ، ہم مان جائیں گے کہ ہمارا محمد جو اپنے پاس سے بنا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن سورہ بقرہ میں اللہ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرما دیا کہ نہ تو یہ چیلنج پورا کر سکے ہیں اور نہ قیامت تک یہ ایسا ہو سکے گا۔ ابھی بھی زمانے میں بھی ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن جیسی کتاب بنا سکیں یا اس میں تغیر و تبدل پیدا کر سکیں، کچھ تحریفات کر سکیں، کچھ تبدیلیاں اس کے اندر پیدا کر سکیں، لیکن حضرت کا ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی بھی انسان ایسی ہمت جسارت نہیں کر سکتا اس قرآن جیسی کتاب بنا سکے یا اس کے اندر تبدیلی پیدا کر سکے۔ اور ڈاکٹر جی وقار بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا موقع یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہدایت مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آقا علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول نہیں ہوا تھا تو آقا علیہ السلام کئی کئی دنوں تک، کئی کئی راتوں، کئی کئی ہفتے غار میں تنہائی میں جا کے یہ سوچتے تھے کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لات، منات، عزا، ہبل یہ وہ معبودان باطلہ جنہیں بنانے والا انسان خود ہے، مٹی کی مورتیاں انسان خود بناتا ہے، ان کے اوپر بیٹھنے والی مکھیوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے خود اڑاتا ہے، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتا ہے، وہ کھاتے نہیں ہیں، ان کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، ان کو جواب نہیں دیتے، اللہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اب صراط مستقیم کی جستجو میں امام الانبیاء علیہ السلام کئی کئی ہفتے، کئی کئی دن، کئی کئی رات تنہائی میں، خلوت میں اس سوال کے اوپر سوچتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے صراط مستقیم مل جاتا ہے وہ انسان سب سے بہترین اور خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو عرش والے نے کیا فرمایا ہے؟
فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یبشر المؤمنین کہ لوگوں فی زمانہ اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، جب ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں صحیح ہوں باقی سارے غلط ہیں، جو بات میں کر رہا ہوں صرف وہی درست ہے باقی سارے غلط باتیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ہر بندہ یہ کہے گا جی میں صحیح ہوں، تو دادا جی بتا رہا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ صحیح کیا ہے۔ ایک میری بات ہے، ایک کسی اور کی بات ہے، ایک امام کی بات ہے، کسی پیشوا کی بات ہے، کسی فقیہ محدث کی بات ہے، ساری کائنات کی بات ایک جانب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اماموں کو چھوڑ دیں، فقیہوں کو چھوڑ دیں، محدثین کو چھوڑ دیں، صرف دو چیزوں کو پکڑ لیں، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ پگ ڈنڈیاں، وہ شارٹ کٹ جو دین اسلام کے راستے سے نکالے گئے ہیں، وہ سارے راستے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو صراط مستقیم سیدھا راستہ جو ہے، جنت کا راستہ جو ہے، عرش والے کا راستہ جو ہے وہ ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ جب آپ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، جنہوں نے اس قرآن سے ہدایت مانگی ہے، جنہوں نے اس قرآن سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر اس کے بتائے ہوئے نیک کاموں کے اوپر عمل کیا ہے، فرش والا فرما رہا ہے ان لهم اجرا کبیرا، پھر میں نے بہت بڑے اجر و ثواب کے ساتھ نواز دیا۔ دوسرا مقام اللہ تعالیٰ فرما رہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ انسان کا بھٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں منافقین کی مثال بیان کی ہے کہ یہ منافقین جو دوہری پالیسی اختیار کرتے ہیں، جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب مشرکین کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں تمہارے پاس ہیں، تو اس والے نے بتایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے تاریک رات ہے، اندھیری رات ہے، اس میں بجلی کڑکتی ہے، چمکتی ہے، جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے 4 قدم چلتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گمراہی جو ہے وہ تاریکی کا نام ہے، اندھیرے کا نام ہے، ظلمتوں کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، ان ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے نور ہدایت نازل کر دیا، کتاب مبین قرآن مجید کو نازل کر دیا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو متلاشی ہوتے ہیں۔ خود بخود جھولی میں ہدایت نہیں ڈالی جاتی، تجربہ اس کے لیے محنت کوشش کرنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور ساری رات ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، لیکن جس نے قدم اٹھائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صراط مستقیم صرف اسی کی جھولی میں ڈالا ہے۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، ان کے کانوں میں قرآن پڑھتا رہا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھتا رہا ہے، لیکن ہدایت تلاش کرنے کی جستجو نہیں تھی، زبان سے کہتے رہے ہیں بھتیجے تو صحیح ہے، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت نہیں ملی۔ تو ہدایت کی نہیں ملے گی جو اس کی طرف قدم اٹھائیں گے، اس کی طرف چلیں گے اور اس کی جستجو جو ہے اور اس کی تلاش کے اندر کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، اور وہ لوگ جن کے سامنے میرا کلام پڑھا جاتا ہے، جنہیں صراط مستقیم بتایا جاتا ہے، جن کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ تمہارا عرش والا تم سے یہ چاہتا ہے، تمہارے سامنے یہ مطالبہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، پھر یاد رکھو کہ یہ کتاب نازل کرنے والا کون ہے؟ جو ساری کائنات کے اوپر غالب ہے، اس کی کتاب بھی غالب ہے، اس کے فیصلے بھی غالب ہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے جتنی مرضی حملے کر لیں، جتنی مرضی چلیں، شیطان کی جانب سے چلا بھی جائیں، لیکن اس قرآن کے اندر ایک ذرے برابر بھی جو ہے کمی بیشی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دادا جی کا اس کی وجہ یہ ہے کہ عرش والا کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس سے پہلے تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، حضرت موسیٰ و ابراہیم کے صحیفے آئے، اللہ نے نازل فرمائے تھے، لیکن ان کے اندر ان کے علماء نے، ان کے راہبین نے، ان کے اہل علم نے تبدیلیاں جو ہیں وہ کرتے رہے، اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کو فتوے دیتے رہے، اس کتابوں کے ذریعے دنیا کماتے رہے، ثمنا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر غلط فیصلے کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں بھی حاصل کر لیں ثمنا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔
کیونکہ اگر وہ صحیح فیصلے کرتے، صحیح علم لوگوں تک پہنچاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت میں عطا فرمانا ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ فرمائیں گے ایسا حافظ قرآن جو دنیا میں جس نے قرآن سے اللہ کی رضا کے لیے حاصل جو ہے حفظ کیا تھا اور لوگوں کو پڑھاتا اور سکھاتا تھا، اللہ فرمائے گا یہ پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں جو ہے وہ طے کرتا جا۔ جنت کے معاملے میں اس کے مقابلے میں یہ دنیا جو ہے ثمن قلیلہ، ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر جبریل امین اللہ کے حکم سے نازل فرما رہے تھے۔